اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں آپ ہمارے معاون بنے، اور پھر اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جب پہنچنا ہوگا تو یہ بات کہی جا سکے کہ آقا جی کچھ اور تو نہیں لا سکے ہیں، کچھ اور تو نہیں لائے ہیں، بس یہ ایک تحفہ لائے ہیں کہ ساری امت کو درود شریف پڑھوا رہے تھے، اور نہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی، نہ ہماری نمازوں کا ہمیں بھروسہ ہے، نہ ہمیں ہمارے روزوں کا بھروسہ ہے، نہ ہمیں ہماری تلاوت کا بھروسہ ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارا کون سا عمل قبول ہے اور کون سا رد ہے، لیکن آقا جی ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ کبھی مردود ہی نہیں ہوتا، یہ کبھی رد ہی نہیں ہوتا، لہذا درود شریف پڑھواتے تھے، خود بھی ٹوٹی پھوٹی زبان سے پڑھ لیتے تھے آقا جی، اسی کے طفیل شفاعت کا سوال کرتے ہیں، آپ کی سفارشوں کا سوال کرتے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس جو ہماری امید ہے، ہماری مغفرت کا ہمیں اس کے واسطے سے ہمیں امید ہے، اس لیے میرے بزرگوں درود شریف کا اہتمام کرو، درود شریف کا اہتمام کرو، اور صرف اپنی دنیا نہیں اپنی آخرت بھی بنواؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کل ہم نے جو کلمہ طیبہ کی ضرب لگانے سے متعلق آپ کو ذکر کیا تھا، وہ اس میں دراصل یہ ہے کہ کیمرے کی وجہ سے آپ کو وہ الٹا نظر آ رہا ہے، تو اس کو آپ جس طرف نظر آ رہا ہے اس سے بالکل بدل لیں، کیونکہ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، آپ کو یہ میرا بایاں ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ یہ جب فرنٹ کیمرے سے بناتے ہیں تو اسی طرح سے ہوتا ہے، تو اس لیے وہ وہاں ہم نے اگر لا الہ الا اللہ یہ والی ترتیب بتائی ہے، تو یہ میرا دایاں کاندھا ہے، آپ کو یہ میرا بایاں نظر آ رہا ہے، یہ میرا دل اس طرف ہے، آپ کو یہ الگ نظر آ رہا ہے، تو اس کو آپ ذرا درست کر لیجئے گا اور اس کے اعتبار سے آپ کیجئے گا۔ تو بہرحال امید ہے کہ آپ میں بہت سارے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی ضرب کو شروع کیا ہوگا۔ ایک سوال ہم سے بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم جو اعمال جو ہم بتاتے ہیں ان کے متعلق کہ ان اعمال میں رجعت تو نہیں ہوگی، ہمارا دماغ چل تو نہیں جائے گا، ہم پر جو ذکر اذکار کرنے کے جو منفی اثرات جن کو کہا جاتا ہے، نیگیٹو اثرات، کہیں وہ تو ہم پر مسلط تو نہیں ہو جائیں گے، اسی کو رجعت کہتے ہیں۔ تو میں اس بات کو بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو لوگ عشاء بعد 5 تسبیح 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، یعنی درود امی پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے چاہا تو ان کو رجعت کی راہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، رجعت کو وہ جانیں گے نہیں انشاءاللہ، جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے رجعت نہیں ہوگی، اللہ نے چاہا رجعت نہیں ہوگی، چاہے جو بھی پڑھ لیں، جتنا بھی پڑھ لیں، جس قدر بھی پڑھ لیں، جس قدر بھی ذکر اذکار کرنا چاہیں کریں، اگر 5 تسبیح عشاء کے بعد کا یہ درود شریف کا عمل آپ کا جاری ہے، انشاءاللہ الرحمن رجعت نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے دنیاوی، مثال کے طور پر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میری شادی ہو جائے، میرا رزق کا انتظام ہو جائے، میرا کاروبار چل جائے، میرا گھر بن جائے، میں گاڑی لینا چاہتا ہوں گاڑی مل جائے، میری بیوی روٹھ کے چلی گئی ہے وہ آ جائے، میرا شوہر مجھے نہیں لینے آتا ہے وہ لینے آ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ کے اس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں اور آپ ان مقاصد کے تحت درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو میں آپ کو اس کے سلسلے میں 2 بڑے اہم مشورے دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی یہ حاجتیں آپ کا پہلا مقصد نہیں ہونا چاہیے،
پہلا مقصد اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو بنائیے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے کاموں کا کیا ہو کہ اللہ و رسول علیہ السلام کی خوشنودی کے واسطے سے ہی ہم یہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، وہ کام بنا دیجیے۔ یہ ہے اچھا طریقہ۔ اب ڈائریکٹلی بس وہ ایک ہی مقصد دکھائی دے رہا ہے، اللہ کی رضا کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا اور بس اپنے مقصد کی طرف دھیان لگا ہوا ہے۔ نہیں بھی ایسے نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کی طرف پہلے نمبر پر دھیان ہو اور پھر اپنی حاجتوں کی طرف بھی آپ دھیان کریں اور اس میں مانگیں اللہ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو درود شریف پڑھنے والوں کو زیادہ مانگنا ہی نہیں پڑتا، لیکن چلیے آپ کا اگر کوئی مسئلہ بھی ہے تو بہرحال ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کیا ہے، اگر آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کا مسئلہ اسٹارٹنگ میں حل ہو گیا ہے، شروعات میں آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، ان لوگوں میں سے آپ نہیں ہیں، یعنی آپ نے پڑھنا شروع کیا اور ابھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو پورے صبر اور استقامت اور استقلال کے ساتھ پڑھتے رہیے، اس یقین کے ساتھ پڑھتے رہیے انشاءاللہ الرحمن مسئلہ حل ہو کر رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو حل ہوگا۔ پڑھتے رہیے، مایوسی کی بات مت کیجیے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو مجھے بتائیے آپ درود شریف جیسا عظیم الشان عمل چھوڑ کر بھلا جائیں گے کہاں؟ بتائیں ذرا مجھے، کہاں جائیں گے اللہ کو چھوڑ کر؟ کہاں جائیں گے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر؟ کہیں اور ٹھکانہ ہے؟ کہیں اور ٹھکانہ ہے کہ جی اللہ سے تو مایوس ہو گئے ہیں، اب کہاں جانا ہے؟ کہ جی نبی علیہ السلام سے تو مایوس ہو گئے، نعوذ باللہ من، نعوذ باللہ من، نعوذ باللہ من۔ بتانا ذرا اب کہاں جائیں گے؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے؟ کوئی اور ہے دینے والا؟ لیکن اگر ہمیں ہماری حاجت نہیں ملی ہے، صبر کے ساتھ لگے رہیے۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس بندے کو اس سے بہتر عطا کرنا ہے تو اجر اور ثواب سے تو خالی ہے ہی نہیں، اجر سے تو خالی ہے ہی نہیں، اجر تو کہیں چلا ہی نہیں گیا، اجر تو ثابت ہو ہی گیا، اجر تو ملنا ہی ہے انشاءاللہ۔ کوئی کہتا ہے جی مجھے درود شریف پڑھنے کا فائدہ نہیں ہو رہا، اچھا کل پڑھا تھا؟ ہاں جی پڑھا تھا۔ پھر آج پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ آج پڑھنے کی توفیق ہوئی تو پڑھا ہے نا، اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھ سکتے تھے، اللہ کی توفیق ہوئی تو پڑھا، بس یہی تو فائدہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کہتا ہوں اگر آپ کو کل پڑھنے کی توفیق ہوئی تھی اور اللہ کے فضل سے پھر آج پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے، یہ درود شریف کا فائدہ ہے، یہ درود شریف کی برکت ہے، یہ درود شریف کی قبولیت کی نشانی ہے، درود شریف کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اس لیے بے تکلف پڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے، چڑھتے رہیے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے یا شاید پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب نے وابستگان میں سے ہی ہیں، انہوں نے کسی بچے کی فوٹو بھیجی، وہ بچہ ہاسپٹل میں تھا اور بے ہوش تھا، اس کو ڈاکٹرز اپنا ٹریٹمنٹ دے رہے تھے، بے ہوش تھا وہ بچہ۔ انہوں نے مجھے اس کی فوٹو بھیج کر مجھ سے کہا کہ بچہ بے ہوش ہے اور ہاسپٹل میں ہے، اس کے بارے میں دعا کیجئے، یہ کیا کریں ہم اس کے بارے میں، یہ بچہ ہوش میں آ جائے۔ اور انہوں نے بتایا اس کو کچھ پہلے سے بھی دورے وغیرہ آتے ہیں ایسا ویسا۔ میں نے ان کو بولا کہ آپ اس پر درود شریف کا دم کیجئے اور بس۔ اللہ کی قدرت، تھوڑی دیر کے بعد، شاید گھنٹہ آدھا گھنٹے کے بعد، ان کا میرے پاس میسج آیا، کہنے لگے کہ الحمدللہ وہ بچہ ہوش میں آ گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر کے یہاں ہے، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن وہ بچہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ جب میں نے ان کو بولا درود شریف پڑھیے اور انہوں نے درود شریف پڑھا تو اللہ کے فضل سے اس کو ہوش آ گیا۔ اب میں نے ان کو بولا کہ اب آپ اگلا کام یہ کیجئے کہ شام ہونے تک اس بچے کو گھر لے جائیے۔ اس بچے کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو درود شریف کی ضرورت ہے۔ بھائی ڈاکٹر صاحبان مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں، میں تو آپ کے کام کو ہی آسان کر رہا ہوں،
لوگوں کو درود شریف بتا بتا کر. اس لیے اگر کوئی ڈاکٹر میری بات کو سن رہے ہو تو وہ بھائی مجھ سے دشمنی نہ پالیے گا. میں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ جب کسی کو ٹریٹمنٹ دیں تو آپ درود شریف کا ورد شروع کریں، یا پھر صبح شام کا کوئی معمول بنائیں رات کے معمول کے علاوہ. اور اگر کچھ نہیں کرتے ہیں تو رات کا جو عشاء کے بعد کا 500 مرتبہ کا درود امی کا عمل ہے، پھر اسی کو بنا کے اسی میں اللہ سے دعا کریں، اللہ میرے ہاتھ میں شفا ڈال دیجئے. اللہ نے چاہا آپ کے لکھے ہوئے نسخے، آپ کا دیا گیا ٹریٹمنٹ انشاءاللہ کم محنت پر، کم دواؤں پر زیادہ رزلٹ ملنے لگے گا انشاءاللہ. اور مریضوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ وہ جہاں دوسری جگہوں سے مایوس ہو کر آئیں گے، آپ کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ لیں گے اور ایسے ٹھیک ہو کر جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا جادو ہے. لوگ ایسا کہ ہمارے یہاں جادو لفظ زیادہ چلتا ہے نا، اس لیے میں نے لفظ جادو کہا ہے. حالانکہ ہم جادو وادو کو نہیں جانتے، ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، ہم تو اس کو غیر شرعی چیز سمجھتے ہیں. اللہ حفاظت رکھے. تو کیا چیز ہے؟ اگر آپ مریض ہیں تو بھی، ڈاکٹر ہیں تو بھی آپ درود شریف پڑھیے. ان صاحب نے اس کو پڑھا، اللہ کی فضل سے وہ بچہ ہوش میں آ گیا الحمدللہ. پھر انہوں نے اگلا میسج مجھے کیا کہ ایک اور فوٹو دکھا کر کہ یہ ایک بچہ گم ہو گیا ہے، گھر سے گم ہو گیا ہے. میں نے بولا کہ اس کے لیے اس طرح سے درود شریف پڑھ کر دعا کیجیے. اللہ نے چاہا یہ بچہ انشاءاللہ اگر ابھی تک ٹھیک ہے، اگر اللہ کے حکم و فضل سے انشاءاللہ یہ لوٹ جائے گا. ارے میرے بھائی، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. کہاں گم ہو گئے؟ ہر مرض کی دوا تو مفت میں بٹ رہی ہے درود شریف کی شکل میں، اور ہم اور آپ پتہ نہیں کہاں الجھے پھر رہے ہیں. آؤ درود شریف کے ذریعے سے اپنے وجود کو معطر کریں. آؤ درود شریف کے ذریعے جس جگہ بیٹھتے ہیں اس جگہ کو منور کریں. آؤ درود شریف کے ذریعے سے اپنے بگڑے ہوئے دلوں کی اصلاح کریں. آؤ درود شریف کے ذریعے سے اپنے ظلمت کدائے دل کو منور کریں. آؤ اللہ سے اپنی حاجتوں کو درود شریف کے ذریعے سے منوائیں. آؤ نبی علیہ السلام کے اوپر درود اور سلام بھیج کر نبی علیہ السلام کا فخر بنیں. نبی علیہ السلام جن امتیوں پر فخر کریں، آؤ ان امتیوں میں شامل ہوں. کیسے ہوں؟ درود شریف پڑھو میرے بھائیو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو. اللہ تمہیں آباد کر دے گا. نہیں، جملہ چھوٹا ہو گیا. میں کہتا ہوں اللہ تمہاری نسلوں کو بھی آباد کر دے گا. اللہ تمہیں نہیں صرف بلکہ تمہاری نسلوں کو بھی آباد کر دے گا. اگر دنیا دار لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں آباد ہو جائیں، اس کے لیے حرام بھی حلال بھی سب طرح کا پیسہ اکٹھا کر کے اپنی نسلوں کے لیے رکھ کر جاتے ہیں. میں تمہیں ایک ایسی وراثت بتاؤں جو اپنی نسلوں کو چھوڑ کر جاؤ کہ درود شریف کے ذریعے سے اپنی نسلوں کی آبادی کے فیصلے اللہ رب العزت سے بواسطہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرواؤ. دیکھو میاں کیسا مزہ آتا ہے. نسلیں بھی خوبصورت زندگی گزاریں گی، نسلیں بھی آباد رہیں گی، ان کی بھی باغ و بہار رہیں گی. ان کو بھی لوگ دیکھا کریں گے کہ یار ان لوگوں کی، اس فیملی کی، اس خاندان کی بات کچھ الگ ہی ہے. بھائی اس خاندان کی بات کچھ الگ ہی ہے. اگر کبھی مہمان آ جائیں، کھانا پہلے سے بن چکا تھا، مہمان بعد میں آئے، کھانا تھوڑا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کی برکت سے اپنے کھانے میں برکتیں پیدا کیجیے.
کہ کچھ درود شریف پڑھ کے اپنے کھانے میں دم کر لیجئے اور بس یہ نیت رکھیے، یہ دعا کیجئے اللہ اس میں برکت ڈال دیجئے کہ مہمانوں کے لیے بھلا ہو جائے، مہمانوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر کسی طبقہ امت پر اگر ظلم ہو رہا ہے جیسا کہ ہو رہا ہے تو ان کے لیے درود شریف پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ اس درود شریف کا واسطہ ہے، اللہ امت کے مظلومین پر رحم فرما دے، اللہ امت کے مظلومین پر رحم فرما دے، اللہ امت کے مظلومین پر رحم فرما دے۔ جزاکم اللہ